السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ٹی وی اردو۔ شہد کی مکھیاں ہمارے ماحول کے لیے سب سے اہم جاندار ہیں۔ وہ سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والی بھی سمجھی جاتی ہیں، جو انسان کے بعد دوسرے نمبر پر تصور کی جاتی ہیں۔ طویل تاریخ کے دوران جو انسانوں نے ہزاروں سالوں میں شہد کی مکھیوں کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور زندگی کے لیے شہد کی مکھیوں پر انحصار بھی ہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہاں ہزاروں حقائق ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو ناقابل یقین شہد کی مکھیوں کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کے بارے میں نے آپ کے لیے ایک خاکہ کھینچنا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جایا کرے۔ ناظرین، تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کالونی میں 50,000 سے زائد شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ان میں 99% جو ہوتی ہیں یہ بانجھ مکھیاں تصور کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسی مکھیاں جو کہ صرف کام کرتی ہیں، جو کہ انڈے وغیرہ نہیں دیتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صرف چند 100 نر مکھیاں جن میں ہوتی ہیں، صرف ایک ملکہ ہوتی ہے جو کہ آگے نسل کشی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک ملکہ مکھی اپنی زندگی میں صرف ایک بار یعنی کہ ملاپ کرتی ہے، اور یہ عام طور پر اپنی زندگی کے پہلے 10 دنوں میں ہوتا ہے، جب یہ ایک ملنے والی پرواز یعنی کہ جو ڈرون ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے شروع کے دنوں میں، زندگی کے شروع کے دنوں میں ایک پرواز کرتی ہے۔ اس دوران یہ ان کے ساتھ مل کر اپنے اندر 100 ملین سے زیادہ نطفے ذخیرہ کر لیتی ہے۔ ایک ملکہ مکھی ہر دن میں انڈے کافی زائد دیتی ہے، اور تقریباً سائنس کی رپورٹ کے مطابق انڈوں کی جو تعداد ہے ان میں سے تقریباً ایک دن میں جو انڈے بنتے ہیں وہ 2.5 لاکھ انڈے بنتے ہیں۔ اب ناظرین، ہم مکھیوں کی شیپ، جسامت پر تھوڑا سا بحث کرتے ہیں۔ ناظرین، مکھیوں کی 4 پنکھ ہوتے ہیں، 6 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 5 آنکھیں ہوتی ہیں۔ جو آنکھیں ہوتی ہیں ان میں سے 3 سادہ آنکھیں ہوتی ہیں اور 2 کمپاؤنڈ آنکھیں شامل ہوتی ہیں، جو تقریباً اراؤنڈ 7,000 پہلوؤں یا اینکوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ناظرین، شہد کی مکھیاں نیلے رنگ کو سرخ رنگ سے بہتر دیکھ سکتی ہیں۔ یہ شہد کی مکھیوں کو الٹرا وائلٹ لائٹ سے بچاتے کے قابل بناتا ہے، اور اس کا استعمال ان کے راستے پر تشریف لانے میں مدد دیتا ہے، اور پھولوں کو یعنی کہ اپنی شناخت کروانے میں اور پھولوں کی شناخت کرنے میں جو سرخ پھول ہوتے ہیں ان کی شناخت یہ تھوڑی سی دیر میں کرتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں کتنا کو شہد اکٹھا کر لیتی ہے۔ ناظرین، تقریباً کہا جاتا ہے کہ پوری شہد کی مکھی اپنی زندگی میں ایک چائے کا چمچ شہد اکٹھا کرتی ہے۔ یہ جو شہد اکٹھا کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ شہد کی مکھیوں کے ارد گرد یعنی کہ ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے ان میں کتنے کو پھول پائے جا رہے ہیں۔ اب اگر ایک شہد کی مکھی کے چھتے کے ارد گرد کافی زیادہ دور دراز علاقوں تک پھول پائے جا رہے ہیں، وہ شہد کی مکھی جتنی زیادہ پھولوں پر ٹریول کرے گی، جتنے زیادہ پھولوں کا رس چوسے گی، ان تمام اس کا شہد بنائے گی۔ اور کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے چھتے کے ان کو پھولوں تک جانے کے لیے کافی زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو ناظرین، ان جو مکھیوں کا شہد ہوتا ہے وہ ایک چمچ سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔